पहले भी मैं कितनी बार तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस थाना चकसवारी ने कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई। चचा को रखा हुआ है, उनका कोई भी केस हो उससे पहले भी इन्होंने कितनी बार तशद्दुद किया है। अभी भी धमकियां दे रहे हैं। अब्दुल मजीद और उनके बेटे कासिम वो पहले से ही पुलिस थाना चकसवारी को डरा धमका, जो पिछली बार उन्हें हमें मारा है तो उल्टा मुझ पर केस बना दिया। रजिस्टर्ड गार्ड को कह रही है कि आप इलीगल हैं और खुद ही रजिस्टर्ड गार्ड के वो दे रहे हैं, जिसका मेरे पास फुल प्रूफ है। अगर वो आपको गालियां देते हैं, मारते हैं तो आप खामोश होकर बैठ जाएं। तो हमें हवालात में बंद कर दिया जाता है कि आप भी गुंडे हो, वो शरीफ लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकार अहमद, मैं ठीकरिया चकसवारी का रहने वाला हूँ। ब्रिटिश नेशनैलिटी होल्डर हूँ। यहाँ स्टडी के लिए स्टे की हुई है, वालदा की देखभाल के लिए। मेरे दो बड़े भाई वसीम मालिक, वकास मालिक बरतानिया में। अभी कुछ दिनों पहले मेरा भाई आया था, उस पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मैंने अपनी हिफाजत के लिए घर में सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ था और चकसवारी थाना 1.5 साल से तकरीबन मैंने सिक्योरिटी गार्ड अपनी हिफाजत के लिए, घर के हिफाजत के लिए रखा हुआ था। चकसवारी थाना चौधरी मुंशी गुजर ठीकरियाँ, जो कि मेरे किक्की चचा हैं, उनकी सपोर्ट करते हैं। काफ़ी अरसे से तकरीबन 1.5-2 साल से हमारा लड़े झगड़ा पहले भी मैं कितनी बार तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लेकिन जिस पर पुलिस थाना चकसवारी ने कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई। हर बार हमें डराते रहे, धमकाते रहे कि आप उनके साथ कंप्रोमाइज़ करें या कुछ भी करें। अब हम जहाँ पे कहीं सरकारी महकमे में जाते हैं तो वहाँ पे हमें कहा जाता है कि आप, हमें चौधरी मजीद साहब ने फ़ोन किया है तो आप जाएँ, कि आपके लिए अच्छा यही कि उनके साथ कंप्रोमाइज़ करें। और अब कल की बात है, मेरा भाई 3 हफ्ते के लिए आया हुआ था पाकिस्तान। तो उसने रजिस्टर की थी, 22 अक्टूबर को आया हुआ है, 6 से नवंबर को उसने वापस जाना था। तो कल इन्होंने उसको मोटर बाइक पर रोक के बिला वजह तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लोहे के राड जो होते हैं उससे उसकी दोनों बाजू तोड़ दी, जिसमें गुलाम रसूल, जुनैद, जमील, शाहजेब, अमरेज़, अदनान, रिजवान, जो कि गुलाम हुसैन मेरा चचा है, वो भी साथ दे। इनको भेजने के लिए सबसे पीछे सबसे पहला हाथ चौधरी मुंशी, जो कि मेरे चचा हैं, उन्होंने इनको भेजा कि मारे, जिसमें उनकी एक टांग और दोनों बाजू टूट चुके हैं और उसके पूरे जिस्म पर उन्होंने बेदर्दी से मारा है। मोटर बाइक उन्होंने पूरी तोड़ दी और वहाँ पे उन्होंने उसको मार के फेंक दिया। मैंने पुलिस थाना चकसवारी को कॉल की कि बरवक्त कार्रवाई करें, लेकिन उस पर भी कोई खास कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई और आम मामूली से दफ़ा लगा कर का केस को रफा दफ़ा करने की कोशिश की जा रही है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और अभी मेरा भाई इधर हॉस्पिटल में दाखिल है, जो कि अभी उसको ज़ेर इलाज है, उठ नहीं सकता, वो आलमोस्ट अभी टोटली डिसेबल्ड है। लेकिन इंशाल्लाह शायद कुछ केयर के बाद वो रिकवर हो जाएं। लेकिन बात ये है कि हमने सिक्योरिटी गार्ड रखा हो तो अपनी हिफाजत के लिए। तो पुलिस थाना चकसवारी, अब मेरा भैया आने से पहले उन्होंने क्या किया है कि हमारे गार्ड को कहा है कि आपका गार्ड, चकसवारी थाना हमें फ़ोन करके कह रहे हैं कि आपका गार्ड इलीगल है, तो आप सिक्योरिटी गार्ड नहीं रख सकते। तो उन्होंने दरख्वास्त दी कि इन्होंने ऐसे गार्ड रखा हुआ है फर्जी दरख्वास्त से, प्लान के तहत कि इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है। तो एक प्लान के तहत पुलिस थाना के साथ मिलकर उन्होंने दरख्वास्त दी। जब मेरा गार्ड गाड़ी था, ड्यूटी पे था, 3 पुलिस वाले सिविल वर्दी में आए हैं, उसको डरा धमका के अपने साथ मोटर बाइक पे बिठा कर 2 मोटर बाइक में उसको लेकर थाने गए हैं और उसको अरेस्ट किया इन्हें। तो कह रहे हैं, जब मुझे पता चला तो मैंने पुलिस को कहा कि आपने हमारा गार्ड क्यों अरेस्ट करके लाया। तो कह रहे हैं आप हमें जानते नहीं हैं, आप चौधरी मुंशी के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, तो हमने आपका गार्ड रहा है, तो आपका गार्ड इलीगल, आप गार्ड नहीं रख सकते। अब मैंने उनसे पूछा कि मैं कैसे इलीगल गार्ड है, आप मुझे बताएं। वो कह रहे हैं आपने इलीगल गार्ड रखा हुआ है, वो उसको असला दे के रखा हुआ है। मैंने कहा मेरे पास चकसवारी थाना की जो उन्होंने स्टैम्प पेपर में मुझे मोहर लगा के, उन्होंने बाकायदा अथॉरिटी लेटर है मेरे पास, जो कि उन्होंने रख के दिया हुआ है। तो वहाँ पे उसके स्टैंप लगी हुई है, सारा कुछ लगा हुआ है। तो आप कैसे कह रहे हैं, आपके थाने ने हमें खुद अलाउ किया हुआ है कि आप सिक्योरिटी गार्ड रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आपने जो करना है कल डीसी साहब से मार्क करवा के लाएं। तो जब मार्क कहा, मैंने उन्हें कहा कि हमने इतने अर्सा से गार्ड रखा हुआ है, तो आप हमें क्यों ऐसे हमारे साथ कर रहे हैं, अगर कोई हादसा पेश होता है तो कौन जिम्मेदार होगा। तो उन्होंने कहा हादसा पेश होता है तो आप जाएँ, अपने पास पिस्तौल रखें, लड़ें। तो मैंने कहा हमने कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते, हमने कानूनी तरीके से अपना सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है, अपने मुंतखब किया हुआ है, ना हम किसी से लड़ते हैं ना झगड़ते हैं। तो अभी भी मैंने उनको, जब मेरा भैया है तो वो हमारे घर के पास एक और कोठी है जो कि मेरी बुआ की, उस पर भी उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। तो वहाँ से आते हैं, रोज़ धमकाते हैं, कभी हमें डंडे दिखाते हैं, कभी गन दिखाते हैं, कभी गालियाँ देते हैं।
تو وہاں سے ڈراتے دھمکاتے ہیں. تو میں نے جب پولیس تھانہ چکسواری کو کہا کہ ہمارا گارڈ بھی نہیں ہے تو ہمیں ڈرا دھمکا رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں تو ہم کیا کریں، آپ جائیں ان سے لڑیں. اب یہ پولیس ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جائیں ان سے لڑیں، پستول رکھیں اپنے پاس. تو اب پولیس اگر ہم ان سے لڑیں یا ہم پولیس روکتی ہے، پولیس ہوتی ہے کرائم کو روکنے کے لیے، اب پولیس ہمیں کہہ رہی ہے کہ آپ جائیں ان سے لڑیں. جب گارڈ کے سلسلے میں اے ایس آئی شنواز، ان کو میرے بھائی نے فون کیا کہ آپ نے ہمارا گارڈ کیوں اٹھایا ہے، تو اگر کوئی نقصان ہوگا تو کون ذمہ دار ہوگا. تو اے ایس آئی صاحب کہتے ہیں اگر کوئی بھی نقصان ہوا تو میں ذمہ دار ہوں گا، پولیس تھانہ ذمہ دار ہوگا، تو آپ ٹینشن نہ کریں، کچھ نہیں ہوگا. اب جب حملہ ہوا ہے تو نہ یہ ایس آئی صاحب سامنے آ رہے ہیں نہ کوئی اور ہے، بس مدد سے اب قاتلانہ حملہ، اس کے دونوں بازو ٹوٹ گئے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں 327 یا ایسے کوئی دفعہ لگا رہے ہیں، اب 324 کا دفعہ لگتا ہے. اب ملزمان ہیں ان کو بھی ایک ریسٹ کیا ہے، باقی وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں مل رہی. تو وہ کہہ رہے ہیں ہم تلاش جاری کی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی انہیں پتہ ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں، ملزم کو اریسٹ نہیں کیا جا رہا. پولیس تھانہ کو سابق وزیر اعظم چودھری عبدالمجید کے کہنے پہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. ان میں سب سے بڑا جو کہتے ہیں نا چودھری عبدالمجید نے اپنا گنڈا رکھا، وہ میرے چچا کو رکھا ہوا ہے. ان کا کوئی بھی کیس ہو، اس سے پہلے بھی انہوں نے کتنی بات تشدد کیا ہے. چکسواری میں آپ کسی سے پوچھ لیں کہ کیسی شخصیت ہے تو سب آپ کو یہی بتائیں گے. تو ابھی بھی جو بھی کہتے ہیں، ابھی بھی ہم گھر جا رہے ہیں، ایسے جا رہے ہیں تو ابھی بھی دھمکیاں دے رہے ہیں، ہم نے پھر آنا ہے، مارنا ہے، ایسے کرنا ہے. تو جس پر ہم نے پولیس تھانہ چکسواری کو بتایا، لیکن ابھی تک کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی. تو اسی لیے وزیر اعظم سابق وزیر اعظم چودھری عبدالمجید اور ان کے بیٹے قاسم، وہ پہلے سے ہی پولیس تھانہ چکسواری کو ڈرا دھمکا چکے ہیں، آپ نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی، یہ ہمارے خاص ہیں، عزیز ہیں اور ہمارے سپورٹر ہیں، تو آپ ان کے خلاف کوئی. اور ان سے پیسے لے کر ہمیں الٹا ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ آپ قانونی کارروائی نہ کریں یا ایسے نہ کریں. تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا، اسی لیے ہم نے میڈیا کے پاس ہیں. میڈیا ایک ایسی پاور ہے جو کہ ہر جگہ پہ انصاف دلانے کے لیے کھڑی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مجھے یہاں سے انصاف ملے گا، اسی لیے میں یہاں پہ آیا ہوں. لیکن پولیس تھانہ چکسواری پر مجھے کوئی اعتبار نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. پچھلی بار انہیں ہمیں مارا ہے تو الٹا مجھ پر کیس بنا دیا تھا، اب مجھے نہیں پتا کہ پولیس تھانہ ہمارے ساتھ کیا کرے گی. اسی لیے میڈیا کے پاس آگاہ کرنے کے لیے میں نے مدت بار پولیس تھانہ چکسواری میں درخواست دی ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اس پر درخواستیں دی ہیں. ابھی انہوں نے ہمارے گارڈ پر جو اٹھایا تو الٹا گنڈا گردی سے انہوں نے ہمارے گارڈ کے خلاف خبر بھی لگوائی ہے کہ ہم نے گارڈ اٹھایا ہے. تو غلام حسین، اور انہوں نے باقاعدہ خبر لگائی ہے کشمیر پوسٹ میں کہ ہم نے آپ کا گارڈ اٹھوا دیا ہے. تو اس کے بعد میں نے پولیس تھانہ چکسواری کو بتایا کہ اگر گارڈ وہ اٹھا رہے ہیں تو وہ ہم پر حملہ ضرور کریں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں کرتے، اگر کرتے ہیں تو آپ اپنے پاس پستول رکھیں، یہ کریں. جب ہم نے کہا کہ ہم سیکیورٹی کو پے کر رہے ہیں، سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے، اب کسی کے تحفظ کے لیے ہوتا ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ سیکیورٹی اب خود نہیں لڑنا چاہتا ہے، کچھ نہیں ہمت کرنا چاہتا یا وہ نہیں لڑ سکتا، وہ اپنی حفاظت کے لیے دور رہنا چاہتا ہے، کہ کہتا ہے ان چیزوں سے دور رہنا چاہتا ہے، تو وہ سیکیورٹی گارڈ رکھتا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے رکھے. الٹا پولیس والے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ حفاظت کیوں اپنی کر رہے ہیں؟ اگر آپ حفاظت کرنا پاکستان کے آئین میں شامل ہے کہ کوئی بھی فرد ہے اس کو اپنی حفاظت کرنے کا حق ہے. اب پولیس تھانہ رجسٹرڈ گارڈ کو کہہ رہی ہے کہ آپ انلیگل ہیں، اور خود ہی رجسٹرڈ گارڈ کے وہ دے رہے ہیں، جس کا میرے پاس فل پروف ہے کہ جس پر پولیس تھانہ چکسواری نے خود سٹیمپ لگا کر بتایا ہوا ہے کہ یہ گارڈ انلیگل ہے، یہاں پہ تھورائز ہے اور یہاں پہ رہ سکتا ہے. لیکن پھر بھی وہ ہر جگہ ہمیں ایسے کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کیس کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، استغاثے کر دیتے ہیں سمپل، جو کہ کیس رفع دفع کر دیتے ہیں، اور بار بار ہمیں تھانے میں یہی دھمکایا جا رہے ہیں آپ چپ کر کے گھر جائیں اور چپ کر کے بیٹھ جائیں، اگر آپ نے کوئی بھی کارروائی کی تو ہم آپ کے ساتھ برے رویے کے ساتھ پیش آئیں گے. تو اسی لیے آپ کے لیے بھی اچھا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کمپرومائز کریں. اگر وہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، مارتے ہیں، تو آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. زندہ رہنا یا اچھی زندگی گزارنا ہر ایک شہری کا حق ہے، اور یہ حق ان سے کوئی نہیں چھین سکتا. اسی لیے نہ ہی پولیس تھانہ چکسواری چھین سکتی ہے، نہ ہی کوئی اور. اگر وہ ظلم کریں تو میری صرف یہی اپیل ہے ایس ایس پی صاحب سے، ڈی آئی جی صاحب سے، اور راجہ فاروق حیدر صاحب سے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے میری اپیل ہے. اوورسیز برٹش نیشنلٹیز جو ہیں ان سے میری اپیل ہے، جو میرے بھائی کے ساتھ ہوا ہے وسیم مالک کے ساتھ، اس کی بھرپور مذمت کی جائے اور ان گنڈے ہتھیاروں کو اریسٹ کیا جائے اور ان کے ساتھ کارروائی عمل میں لائی جائے، جو کہ نہ کہ ان کو اریسٹ کر کے پولیس تھانہ چکسواری میں وی آئی پی پروٹوکول دیا جائے، اور ان کو اریسٹ کر کے وہاں پہ وی آئی پی پروٹوکول دیا جا رہا ہے. اور صرف اریسٹ کے نام پر اریسٹ کرنا صرف ایک انہوں نے بنام رکھا ہوا ہے، ان کو اندر وی آئی پی رکھا ہوا ہے، ان کو سونے کے لیے بیڈ دی جا رہی ہے.
اور ہمارے جیسا جب کوئی کرتے ہیں کوئی غلط کرتا ہے تو ہم تھانے میں چلا جائیں تو ہمیں اولاد میں بند کر دیا جاتا ہے کہ آپ بھی گنڈے ہو، وہ شریف لوگ ہیں۔ اور شریف لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کل میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا، میڈیا پہ پکچر وغیرہ اپلوڈ ہوئی ہیں، آوازہ پہ بھی ویڈیوز کی اپلوڈ ہوئی ہے۔ تو کیا آپ لوگ بتائیں کہ کیا شریف لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کے دونوں ہاتھ پاؤں توڑ دینا، اس کی ٹانگیں توڑ دینا، اس کو بری طرح تشدد کا نشانہ بنانا؟ میری بس یہی اپیل ہے کہ مجھے جلد از جلد انصاف دیا جائے، اور مجھے امید ہے کہ مجھے میڈیا سے، جو میڈیا کے پاس آئی ہوں، میری بات کو پرائم منسٹر صاحب تک پہنچایا جائے گا، پرائم منسٹر آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر تک پہنچایا جائے گا، ایس ایس پی صاحب سے اور ڈی آئی جی صاحب سے۔ مجھے پوری امید کی توقع ہے کہ مجھے انصاف ملے گا، اور آپ بھائیوں سے امید ہے کہ آپ میرے لیے انصاف کے لیے آئیں گے۔ شکریہ۔